بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے لشکر پر فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اسے کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ 13 سال تک کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا آرام و سکون سے رہنا پسند نہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ مدینے کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے، یہاں تک کہ جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ ہجرت کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرمایا۔ مسلمانوں کے اس دستے کو کفار سے جنگ کی اجازت نہ تھی، لیکن جب اس دستے کا سامنا دشمنوں کے ایک قافلے سے ہوا تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں کافروں کا ایک سردار عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ قریش نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ قریش نے اس تجارتی قافلے کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ جب کفار کا یہ تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر بغیر کسی تیاری کے مدینہ سے روانہ ہوا۔ ان کے پاس پوری جنگی ساز و سامان بھی نہ تھا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملنے پر اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساتھ ہی کفار مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میری مدد کو آؤ۔ کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ کفار مکہ کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ لشکر میں 100 گھوڑے اور 200 زرہیں تھیں اور کثرت سے اونٹ بھی شامل تھے۔ کفار مکہ کے لشکر نے بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کے سالار اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے۔ پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی اور موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا۔
اس لیے ان کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ یہ تینوں کافر اس مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام کفار مکہ کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ میں وہ کنکریاں نہ گئی ہوں۔ وہ کنکریاں ہر ایک کافر فوجی کو لگیں اور ان کی قوت و طاقت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کنکریوں کا مارنا یوں بیان فرمایا ہے: اے حبیب، جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مسلمان شوق شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سرداروں کے قتل کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے جلد ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم سن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کم سن تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ ان دونوں کم سن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر تلوار ماری جس سے ان کا ہاتھ کٹ کر بازوؤں کے تسمے سے لٹکنے لگا۔ انہوں نے تسمہ پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور جھٹکا دے کر اپنے جسم سے الگ کر دیا تاکہ لڑائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث نے جوش جہادت میں اپنی ذرا اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاص بن ہاشم کو قتل کیا۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکڑی کا تختہ دیا، وہ اسی کو ہاتھ میں پکڑ کر لڑنے لگے۔ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی۔ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی جس پر تمام مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر اور جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے پڑھانے کے عوض، اور جو قیدی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی رقم ادا کر سکتے تھے انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور جنگی ساز و سامان کا ہونا ضروری نہیں،
بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس غزوہ کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوا۔